شوکت یوسف زئی صاحب، پہلے تو آپ ان دونوں کے اوپر الزامات لگاتے تھے دھاندلی کے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں دھاندلی کے، تو یہ معاملہ تو کافی حد تک آپ کے بیانیے سے ملتا جلتا نہیں نظر آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میرے خیال سے بہت بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں دونوں۔ یہ تو کہتے تھے ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم دونوں جمہوریت کی خاطر ملے ہوئے ہیں، یہ جمہوریت کی خاطر ملے ہیں کہ ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، الزامات بھی لگا رہے ہیں اور دونوں مل کر کھا بھی رہے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہیں حکومت میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی کہیں گے میرے بھائی کی یہ تو جمہوریت ہے، ہم الگ الگ منشور رکھتے ہیں، الگ الگ پارٹیاں ہیں، بس الیکشن ہو جائے گا ہم پھر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہی بات تو عمران خان کرتا تھا نا، کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی منشور ہے کہ جی ملک کو، ورنہ آج دیکھیں نا یہ جتنے بڑے بڑے دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ریزرو کہاں سے کہاں چلے گئے، 1 روپے کا ریلیف نہیں دے پا رہے عوام کو۔ عوام تو اسی طرح ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کو لوگ ووٹ کیوں دیں؟ کیا سندھ کے حالات اچھے ہوئے ہیں؟ کیا پنجاب کے حالات اچھے ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ یا انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے دھاندلی کرائی، یا پھر یہ کہ مکا ہوا ہے، اور شاید یہاں پہ بھی مکا ہو جائے۔ ٹھیک۔ یہ پہلے سے طے شدہ نتائج ہوں گے۔ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ بس ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ الزام کوئی معمولی تو نہیں ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جی اربوں روپے جو ہے وہ باہر منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ قوم کا پیسہ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی خیر ہے، میٹھی پاؤ والی بات تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب الزام لگا رہے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ہاں، ہم تو یہی کہتے تھے۔ لیکن آج جو ہے نا، دونوں ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر کہیں گے جی جمہوریت کے خاطر ہم اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ایسی جمہوریت تو نہیں، نہیں چاہیے نا۔ آپ کا مطلب ہے اگر آپ یہ جو بھی نتائج، اب تو ظاہری بات ابھی پہلا مرحلہ ابھی شروع ہوا ہے، ابھی تو اور بھی 2 مرحلے اور بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں بعد میں پھر دوبارہ مل جائیں گی ان الزامات کے باوجود؟ جی یہ صرف سنگین الزامات لگتے رہے ہیں ماضی میں، اور ان کے دو نقطہ ایک ہے، جمہوریت کے نام پہ جتنا لوٹ سکو ملک کو لوٹو، اور یہی ان دونوں کا منشور بھی ہے، دونوں کا وہ ہے جو۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا فارمولہ ہے کہ الیکشن کے وقت آپ بسیں فراہم کریں، الیکشن کے وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جا کے وہاں خطاب کریں، نہیں، وہ فرما رہے اور ہیں شوق بڑے بڑے صاحب، اعلانات۔ اختیار صاحب کہہ رہے ہیں پہلے کی اسکیم تھی، بسیں ابھی آئی ہیں۔ جی یہ 10 دن بعد بھی دی جا سکتی تھی، لیکن دیکھیں یہ تو کسی بچے کے سامنے بھی آپ بات کریں گے، اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سے ایک اسکیم اناؤنس کی تھی اور الیکشن کے لیے رکھی تھی، جو ہمیشہ نون لیگ والے یہی کرتے ہیں، الیکشن کے وقت یہ کام دکھاتے ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں، اس کے بعد تو نہ ان کی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ان کی معیشت، یہ جو کہتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا، ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچایا، آج یہ میرے بھائی ایک پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں کا ریزرو دیکھیں، پاکستانی قوم کو خوش ہونا چاہیے، خوشخبری ہے کہ ریزرو بڑھ گئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ 1 روپے کا فائدہ مل رہا ہے عوام کو، چلو میں پوچھ لیتا ہوں اور سر، کیا میں اگر پوچھ لیتا ریزرو ہوں۔ بڑھ گئے ہیں منصور علی خان جی، صاحب، اگر جی، ریزرو بڑھ گئے ہیں جی۔ تو پھر امریکہ سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ دیں؟ صحیح۔ پھر ہم سعودی عرب سے کیوں ادھار تیل لے رہے ہیں؟ پھر ہم چائنا سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سارا فراڈ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ یہ اور اختیار صاحب، یہ شوکت صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، آج پیر کا دن ہے اور پچھلے پیر سے عوام کے لیے پٹرول کی قیمتیں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ جب سے وہ نیا فارمولہ آیا ہے عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں۔ مطلب صرف پٹرول کی اگر میں بات کروں تو صرف ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ 316 سے لے کے 335 روپے کے اوپر پٹرول چلا گیا، یہ روزانہ کے فارمولے کی بنیاد پہ، اور ڈیزل جو ہے 354 سے 383 روپے کے اوپر چلا گیا۔ عوام کے لیے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، پھر ان ریزروز کا کیا کریں اگر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا؟ میں تھوڑا سا دونوں بھائیوں کو رسپونڈ کر کے پھر آپ کے سوال پہ آنا پسند کروں گا، جی۔ ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو اپنا مندو خیل صاحب نے خواجہ آصف کا ذکر کیا، تو میرے خیال میں خواجہ محمد آصف صاحب کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بہادری اور ان کی شجاعت پہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے بہادر ترین وزیر ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا الحمدللہ کہ میرے خیال میں وہ تاریخ بن چکی ہے۔
सो अगर आप कुछ इख्तिलाफ है बहादुर, तो उस पे जरूर इख्तियार साहब, politically आप comment आपको करें, किस तरह ये आप किसी बहादुरी पार्लियामेंट शख्स के बहादुरी का स्पोर्ट्स की वाक़ बात कर बुज़दिल रहे नहीं हैं। कर सकते। इख्तियार साहब, बहादुरी का वाकया कोई शेयर करें आप हमारे साथ। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ स्पीच फौजियों के साथ तस्वीर मेरे ख्याल में बॉर्डर पे जिस डिफेंस अगर मैं इस प्रोग्राम में 1 वर्सेस 3 बैठा हुआ हूँ तो मुझे कम से कम बोलने की इजाजत दे दें। जी। 3 भाई एक साथ बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा। सर वो 4 में से हुकूमत बात में आप ऐसी ही है ना सिर्फ। कि जिसकी वजारत तो सर एक एक करके आए ना, सारे मिलके आओगे, मैं कैसे मिलूंगा। आप बोलिए। ये जिस वजीर दिफा के वजारत में हमने इंडिया को शिकस्त दी, अच्छा, जिस वजीर दिफा ने पूरे इस मामले में फ्रंट फुट पर जाकर खेला और उनके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे उसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली, पूरी मुस्लिम उम्मा में, मेरे ख्याल में वो बुज़दिल नहीं होता, वो बहादुर कहलाता है, बहादुर सपूत है। ठीक। आज के लिए इतना बहुत है, फिर इस पर कोई प्रोग्राम रख लीजिए। अच्छा। दूसरा मैं आपको बताऊं, कादिर मंदू खेल भाई, अगर कोई आपके जहन में ऐसा कोई मॉडल है कि जो गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन का था कराची में, कि जिस तरह आपके मेयर मुंतखब हुए थे, उस तरह का माहौल अब नहीं रहा, वो मेरे ख्याल में इधर कश्मीर में होने नहीं लगा, तो उस पर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। हमें इस पर बिल्कुल, हम जिगर खून हैं, हम इस पर खफा हैं कि खून अगर एक तरफ से हो या दूसरी तरफ से, पॉलिटिकल मामलात जो हैं ये अदम तशद्दुद पर मुंतज होने चाहिए, इसमें तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक। हाँ, ये इतने थोड़े बहुत धांधली के इल्ज़ामात लगते रहेंगे, आपका वोटर 10, 15, 20 बसों से कहीं नहीं जाएगा। और यार हुकूमत तो आपकी भी है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, कश्मीर में है, 2-4 ट्रक आप भी दे दो, और ट्रक नहीं कोई पिकअप भेज दो, अच्छा चलो कोई स्कूटी शूटी भेज दो, कुछ तो भेज दो, कुछ काम भी करो यार, हमसे ही कुछ सीख लो। तो ये लेकिन इख्तियार साहब, आप दोनों के ऊपर इल्जाम, आप दोनों पे इख्तियार साहब सुनिएगा, तहरीक इंसाफ आप दोनों पे इल्जाम लगा रही है कि ये सारे इल्जामात वगैरह जो है ना, ये इलेक्शन से पहले की हद तक ही पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा है, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, जैसी इलेक्शन हो जाने, रिजल्ट हो जाने, आप दोनों ने हाथ मिला के जो है फिर हुकूमत बना लेनी है। मंसूर भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो एक दूसरे के पीछे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, न पढ़ते हैं, ना अचकजई साहब को कोई मानता है, ना बैरिस्टर गोहर को मानता है, ना अलीमा बाजी के सामने कोई उसके साथ बैठता है, ना कोई सोहेल अफरीदी के साथ बैठता है, एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं। ये तो इर्रेलेवेंट, मैंने आपके प्रोग्राम में 1 साल पहले कह दिया था कि ये इर्रेलेवेंट हो चुके हैं 2024 के इलेक्शन के बाद, और ये खुद को आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। जीबी में ये लोग वाइप आउट हो गए, एक बंदा मेरे ख्याल में कहा दे या 1.5 या 1.25 इनके बंदे, कोई 1.25 है मेरे ख्याल में जीता है इनका। अच्छा, फिर इस तरफ आइए कश्मीर में, वहाँ पे ये एक कॉपी पेस्ट पार्टी थी, हुकूमत गई, पार्टी गई, ये लोग तो है ही नहीं। अब शौकत यूसुफजई साहब जो है, ये हमारे शो में बैठकर ये वो वाला काम कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं करते जैसे वो नाखून ऐसे वो करते हैं, रगड़ते हैं कि अल्लाह करे कि इन दोनों की लड़ाई हो जाए। ये तो इस मामले में यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, इनका तो काम ही कोई नहीं है। जो ये बात करते हैं इलेक्शन में धांधलियों की, तो मैंने पहले भी एक शो में इनको बताया कि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन में बैलेट पेपर के गत्ते निकले, पूरी डिग्गी भरी हुई थी, वो साथ लेके फिर रहा था। आप हमें ट्रांसपेरेंसी बताते हो कि इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो पिछले हुए थे, आपने अपने अपने बंदों को 70-70 करोड़ रुपए दिए थे, उसके बावजूद 165 तहसीलों में आपकी परफॉर्मेंस ये रही। मुझे इजाजत दीजिएगा सर, मैं अक्सरियत जरा कादिर साहब से पोजीशन जीत कादिर साहब से सवाल